الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ 15 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم پیدائش ہے جن کا نانا وجہ مقصود کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے اس عظیم آغوش میں پرورش پائی جو جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا کی افضل جو عورت ہیں ان میں شامل ہیں، اور جن کے بھائی سید الشہداء مرکز پرکار عشق حضرت امام عالی مقام امام حسین ہیں، اور جن کے والد گرامی امام الاولیاء شیر خدا اسد اللہ غالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی پیدائش کا علم ہوا تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی سے پوچھا کہ بچے کا کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حسن ہے، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام شبر کے نام پر ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین کا نام جو ہے وہ شبیر حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں تکبیر کہی اور اذان دی، یعنی یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب بچے مدینہ شریف میں پیدا ہوتے تو ان کے کان میں اذان حضرت بلال یا دوسرے مؤذن دیتے تھے، تو حضرت امام حسن کے کان میں تکبیر اور رسالت کی گواہی اس شخص نے دی جو خود امام الانبیاء اور تاجدار رسالت و ختم نبوت ہیں۔ آپ کے منہ میں لعاب دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا۔ حضرت حسن کی کنیت ابو محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی، اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حسن نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی یہ نام جو ہے آسمانوں سے نازل ہوا، اور یہ گلشن اسلام کی زینت، گلشن اسلام کی آبرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ اور خصائص و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ جود و سخا کے پیکر تھے اور درگزر فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عربی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ آپ نے بڑے پیار اور تحمل سے اس سے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے اور زیادہ زور سے گالیاں نکالنی شروع کر دی، تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر اسے کچھ درہم اور اشرفیاں جو ہیں وہ عطا کی، تو وہ یہ لے کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ اہل بیت کی بردباری اور شان کیا ہے، یہ انہی کا حسن اخلاق ہے جو انہوں نے اپنے نانا سے سیکھا کہ اپنے دشمنوں سے بھی درگزر فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے رونے کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جاتے اور فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دینا، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے 6 سال اور 4 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ 7 سال تک آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد 37 سال آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش پر بہت زیادہ خصوصی توجہ دی۔
آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ صدقے کی کھجوریں آئی. حضرت امام حسن جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا اسے فوراً نکالو، فوراً نکال دو، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ سادات کے لیے جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر حضرت امام حسن سوار ہیں. تو میں نے کہا کہ سواری بہت شاندار ہے، تو حضور نے فرمایا سوار بھی بہت شاندار اور اچھا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تو حالت سجدہ کے اندر حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتارتے نہیں بلکہ سجدے کو لمبا کر دیتے، اتنا لمبا کر دیتے کہ یہاں تک کہ حضرت امام حسن خود ہی اتر جاتے. نماز میں حالت قیام میں حضرت امام حسن چھوٹے بچے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں کبھی آگے سے گزرتے کبھی پیچھے سے گزرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے بے تحاشا پیار دیکھ کر صحابہ اکرام بھی ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو حضرت امام حسن جو تھے وہ بچوں سے کھیل رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھایا اور فرمایا میرا باپ جو ہے وہ تم پر قربان ہو، تم اپنے نانے کی ہو بہو شبیہ ہو. تو جب حضرت امام حسن کی شادی ہوئی اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ صاحبزادہ ابو بکر جو ہے کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں تو بھی ان سے پیار کر. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرے دوست ہیں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی میرا دوست ہے. ان کی عظمت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ خطبہ حجت الوداع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری اپنی اہل بیت. یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں گے. اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اپنے دامن کو پکڑی رکھا تو تم دنیا میں کامیاب و کامران ہوگے. جب عاص بن وائل مشرک مکہ میں سے ایک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو نازل فرمایا، اور اس سورۃ کوثر کی پہلی جو تفسیر ہے وہ آپ ہی کی ذات مبارک ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دین کا یہ اثر تھا کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا تھا. آپ سخاوت کے اس عظیم درجے پر تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 1000 لوگوں نے رونا شروع کر دیا. تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس 1000 خاندان کی کفالت جو تھے وہ آپ کرتے تھے اور کسی کو اس کی کوئی کان و کان خبر نہ تھی. آپ کے بعد آپ کے بھائی امام حسین بھی اسی طرح، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین بھی اسی طرح سخاوت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اسی طرح ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا تو حضرت امام حسن اور حسین دونوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر تک میرا رزق آنے والا ہے. تو اس کو بٹھا لیا تو تھوڑی دیر بعد ایک آدمی 3000 دینار لے کر آیا. تو اس فقیر نے سوچا کہ اس میں سے مجھے 5-10 ملیں گے. وہ حیران ہو گیا جب 3000 کے 3000 دینار ہی آپ نے اس فقیر کو عطا کر دیے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ حج پر جا رہے تھے، پیدل حج پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت امام حسین اور محمد حنفیہ آپ کے تیسرے بھائی بھی موجود تھے. راستے میں بھوک لگی تو جنگل میں خیمے میں گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی. اس سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو اس نے کہا یہ ایک بکری ہے تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا لیں. چنانچہ آپ لوگوں نے کھانا تناول فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اے مائی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس تشریف لانا.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت پر بہت زیادہ غربت آ گئی، تو وہ ایک دن مدینہ شریف میں اپنی ایک کمزور لاغر اونٹنی کے ساتھ آئی، اور اس نے اپنی جھولی میں اونٹنی کی مینگنیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت امام حسن اپنے خادم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس بڑھیا پر نظر پڑی تو فرمایا اس کو ادھر لے کر آؤ۔ اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو اس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس نے ایک دن تیرے گھر کھانا تناول کیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ غربت مجھے مدینے میں لے آئی۔ آپ نے 1000 بکریاں اور 1000 درہم جو ہے اس کی خدمت میں پیش کیے، اور خادم سے فرمایا کہ اسے میرے بھائی امام حسین کے پاس لے جاؤ، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ امام حسین نے پوچھا کہ بڑے بھائی نے کیا دیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ 1000 درہم اور 1000 بکریاں۔ آپ نے بھی 1000 درہم اور 1000 بکریاں اس کو عنایت کی، اور فرمایا میرے بھائی محمد حنفیہ کے پاس بھی لے جاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بڑے بھائی نے کیا دیا اور چھوٹے بھائی نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 درہم جو ہے وہ امام حسن نے دیے، اور 1000 بکریاں اور 1000 درہم جو ہے امام حسین نے دیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 1000 درہم اور 1000 بکریاں امام حسن کی سنت، اور 1000 بکریاں اور 1000 درہم جو ہے حضرت امام حسین کی سنت۔ یہ لوگ اس طریقے سے اثار و قربانی دیتے تھے، اور آپ اثار و قربانی اور جود و سخا کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مال کو آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے لگا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ صحابی جس نے یوم غدیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا وہ کھڑا ہو کر بیان کرے۔ تو حضرت سعید خدری اور حضرت زید بن ثابت فرمانے لگے کہ ہم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد قرآن اور میری اہل بیت سے کا دامن جو ہے وہ پکڑ لو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا۔ یعنی کائنات میں کسی نانا نے اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار نہ کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں سے پیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کراؤ، مغفرت کی دعا کراؤ۔ انہوں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے یہ بات نہ کر سکے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے کاشیانہ نبوت کی طرف چل دیے، تو یہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو حضور نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے حذیفہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس نے مجھے اللہ کا سلام بھیجا ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ اسے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں 6 سال اور 4 ماہ کی زندگی پائی، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلائے۔ سورۃ رحمان میں لولو والمرجان سے مراد آپ اور حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو 2 محل دکھائے گئے، ایک سرخ رنگ کا اور ایک سبز رنگ کا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کن کے محل ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے محل ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں جب آیات صلوات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی پر تم بھی درود پڑھو، تو فرمایا میری اور میری آل پر درود پڑھو۔ آداب دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعا ملحق رہتی ہے جس کے اول اور آخر میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے کہ دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہے کشتی کر رہے ہیں، تو آپ حضرت امام حسن کو ہلہ شیری دے رہے ہیں کہ حسین کو ٹانگ سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور حسن بڑے ہیں، آپ کو تو چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جبریل امین جو ہیں وہ حسین کے ساتھ ہیں اور وہ انہیں ہلہ شیری دے رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے اور میں حسن کے ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
काशियाना नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने चादर लपेटी हुई थी, तो इस तरह मालूम होता था कि इस चादर के अंदर कुछ है। तो एक सहाबी से ना रहा गया, उसने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर के अंदर क्या है? तो आपने जब चादर को हटाया तो उसके अंदर हज़रत इमाम हसन और हुसैन को आपने गोद में उठा रखा था। आयत मुबारक के दिन भी आप हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन को लेकर नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में गए। जब ईसाइयों ने इन अजीम हस्तियों को और इन नूरानी चेहरों को देखा तो वो मुबाला से फरार इख्तियार कर गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज ये मुबाला कर लेते तो इनमें से कोई भी जिंदा ना बचता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 3 हुर्मतों का ख्याल रखना, अगर तुमने इन 3 हुर्मतों के साथ अच्छा किया तो तुम दीन और दुनिया में कामयाब रहोगे। फरमाया कि वो 3 हुर्मतें ये हैं, नंबर 1 इस्लाम, और नंबर 2 मैं खुद, और तीसरी मेरे अहले बैत की हुर्मत। इन तीनों से का तुमने अगर ख्याल रखा तो तुम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाओगे। आप इबादत में बहुत ज़्यादा आपकी फजीलत है, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत में गुजारते, मुसल्ले पर इस तरह रोते कि मुसल्ला जो है वो आपके आंसुओं से तर हो जाता। नमाज फजर के बाद मस्जिद में बैठ जाते और कुरान करीम की तिलावत करते। सूरज तुलू होने के बाद इशराक की नमाज़ पढ़ते और फिर उम्मुल मोमिनीन के हुजरों में आकर उम्मुल मोमिनीन से मुलाकात करते, और उम्मुल मोमिनीन जो कि आपकी नानी लगती थी उनकी बारगाह में इस तरह नज़रें नीची करके खड़े होते। आप हया का यानी कि कामल तरीन नमूना और सखावत का पैकर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतना प्यार फरमाते, और आपके ज़ोहद व तकवा का ये आलम है कि इंसान के अंदर सबसे पहले तकवा आता है, फिर वरा आता है, फिर ज़ोहद आता है, फिर तवक्कल आता है, उसके बाद जो है फिर आगे पहुंचकर जो है वही तवक्कल से आगे आपकी ज़ात थी। यानी आप अपने तकवा, वरा, ज़ोहद और तवक्कल पे इस कदर पहुंच गए थे कि अगर आपको किसी चीज़ पर 1% भी शुबा होता, रत्ती बराबर भी शुबा होता, तो आप उसको तर्क कर देते थे। आपके पास जो कुछ आता आप उसको तकसीम कर देते थे। आपके इसार का बहुत ज़्यादा चर्चा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि खिदमत होगी तो सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत होगी, फिर उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की खिदमत होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फरमाते थे। जब भी कभी आपको हिस्सा देते तो आपको दुगना हिस्सा तकसीम करते थे। चनाचा जब मदाइन फ़तह हुआ तो मस्जिद नबी में ख़जानों के ढेर लगे, तो हज़रत इमाम हसन आए और फरमाया अमीरुल मोमिनीन हमें हमारा हिस्सा अनायत करो। आपने फरमाया क्यों नहीं, सबसे पहले तुम्हारा ही हक है। 1000 दिरहम जो है आपको इनायत किए। फिर हज़रत इमाम हुसैन आए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन हमें हमारा हिस्सा दो, तो आपने 1000 दिरहम उनको दिए। उसके बाद आपके फरजंद अब्दुल्ला बिन उमर आए तो आपने उन्हें 500 दिरहम इनायत फरमाए। तो उन्होंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन मैंने हजूर की मायत में जहाद किया है जबकि हसनैन करीबैन अभी छोटे बच्चे थे, तो मुझे आपने 500 दिरहम अनायत फरमाए हैं। तो आपने फरमाया अगर तू 1000 दिरहम उनके बराबर लेना चाहता है तो उनके बाप जैसा बाप लेकर आ, उनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, उनके नाना जैसा नाना लेकर आ, उनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, उनकी खाला जैसी खाला लेकर आ, उनके मामू जैसे मामू लेकर आ, उनके चचा जैसे चचा लेकर आ, फिर तू उनका मुकाबला करेगा। फरमाया उनके वालिद जो हैं वो इमामुल औलिया अलीउल मुर्तज़ा जो कि औलिया कराम के सरदार हैं, उनकी वालदा खैरुन निसा बतूल ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनकी नानी खतीजतुल कुबरा ताहिरा हैं, और उनके नाना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी खाला जो हैं वो रुकैया उम्मे कलसूम और ज़ैनब हैं, उनके मामू जो हैं वो कासिम और इब्राहीम हैं, उनके चचा जो हैं वो जाफ़र अबी तालिब हैं। उन जैसा लेकर आओ फिर तुम्हें 1000 दिरहम मिलेंगे। तो ये वो कायनात की अजीम हस्ती हैं जिन्होंने तख्त व ताज छोड़ा लेकिन नाने की उम्मत को जोड़ दिया। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गोद में बिठाया हुआ था और फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा
میری امت کے دو گروہ جب تلواروں کی نوک پر آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو یہ ان میں صلح کرائے گا، یہ ان کا سردار ہے۔ تو آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ کر جو ہے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا اللہ میں ان دونوں بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت رکھے گا تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائی دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کچھ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنی ہیبت اور بردباری عطا کی، اور حضرت حسین کو اپنی صحبت اور رضا عطا کی۔ وہ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر خدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار آب زباں بنی، شہد خوار لعاب زباں جس کی بنی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین ہے پھول۔ سیدنا حسن سیرت و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جلوہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ زمانے کے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جب بھی انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے تو کوئی بھی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اہل بیت کی عظمت کا ذکر نہ کیا ہو۔ حضرت امام حسن نہایت حسین، خوبصورت، سب سے زیادہ عقل والے، اپنے قول و فعل پر قائم رہنے والے، نہایت سخی اور جواد تھے۔ آپ سے زیادہ کوئی حیا والا نہیں تھا، پر دین کے تحفظ کے لیے آپ سب سے زیادہ جلالی تھے۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین تشریف لائے اور عرض کی، میرے بھائی مجھے بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص پر شبہ ہے، اگر وہ شبہ میرا صحیح نہ ہوا تو ایک بے گناہ آدمی جو قتل ہوگا۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا، اگر آپ کا شبہ ٹھیک ہوا اور وہی شخص ہوا جس نے آپ کو زہر دیا، تو فرمایا پھر میں اس سے بھی بہتر ہوں کہ اس کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اپنے وقت میں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے، یعنی کہ آپ کا اس سے معاملہ بگڑ گیا، آپ طلاق دینے کے لیے تیار تھے کہ حضرت امام حسین آئے اور پوچھا کہ بھائی جان کیا معاملہ ہے، آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، تو میں ان کی کس طرح عیب بیان کر سکتا ہوں؟ پھر کچھ عرصہ بعد جب آپ نے ان کو طلاق دے دی تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ وہ جو ہے عورت ہم اب اس وقت محرم نہیں ہے تو غیر محرم کے متعلق گفتگو ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ قرآن کے مطابق چلتے تھے اور اس پر عمل کر کے آپ نے دنیا کو دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں اجاگر کر دے، اور ہم دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔